ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین، سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگارہ بطفیل چاہردہ معصومین علیہم السلام مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تو جواز آئے محمد والے محمد کا مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، بالخصوص چاہردہ معصومین علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ جس آیہ کریمہ کی عموماً روش تو یہ ہے اکثر و بیشتر کہ جب کبھی سال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے تو عموماً ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے جو آیہ کریمہ حیات سے تعلق رکھتی ہوں یا موت سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن جس آیت کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے اور جسے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ نہ حیات سے تعلق رکھتی ہے نہ وہ موت سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ آیہ کریمہ ایک ایسے منصب سے تعلق رکھتی ہے کہ جس منصب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جیا جائے تو کیسے جیا جائے اور مرا جائے تو کیسے مرا جائے۔ تو میں بہت مختصر سے وقت میں، چونکہ میرے سامنے بزرگان بیٹھے ہیں، ایک محدود مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے جوہر خطابت نہیں دکھانا ہے، بہت آہستہ سے شائستگی کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانی ہے اور بزرگان کے درمیان ایک گوشہ رکھنا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے اس کائنات میں، اس عالمین میں، اس سنسار میں، اس دنیا میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے۔ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب وہ مضطر انسان، بے بس انسان، لاچار انسان، مظلوم انسان آواز دیتا ہے تو بس وہی اللہ ہے جو ان کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ میں نے آیت کا مفہوم آپ کے ذہن تک پہنچایا ہے۔ وہی ہے جو ان کی ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو ان کی آواز کو سننے والا ہے۔
وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھو وہی اللہ ہے جو آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن ذرا محسوس کریں۔ آیت ایک ہے، اللہ نے موضوع دو رکھے ہیں۔ آیت ایک ہے، پہلو دو رکھے ہیں۔ یا لفظ بدلوں تو یوں کہوں کہ گویا اللہ ایک آئینے میں مسلمانوں کو دو چہرے دکھا رہا ہے۔ آیت کا پہلا فقرہ اور آیت کا پہلا پہلو جو ہے وہ مستریت، لاچاریت اور مظلومیت کے متعلق ہے، اور آیت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ خلافت کے متعلق ہے۔ یعنی ایک ہی آیت میں مظلومیت کا اور خلافت کا ذکر کر کر اللہ کائنات والوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ ذرا محسوس کیجئے گا۔ میں ایک بس یہ چونکہ ایام عزا کا آخری سلسلہ ہے، نہ جانے پھر حیات ہو یا نہ ہو، لہذا میں اس موضوع کو میں نے برجستگی سے انتخاب کیا ہے، اور دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ مجھے خلافت نہیں پڑھنا ہے کہ خلیفہ کون ہے، مجھے یہ نہیں پڑھنا، مجھے پڑھنا یہ ہے کہ بنیاد خلافت کیا ہے، ذرا محسوس کرنا ہے۔ تو چونکہ اگر بات کی جائے قرآن مجید میں، تو قرآن مجید میں 3 خلیفہ ایسے ہیں کہ جن کی خلافت کا اعلان نام لے کر ہوا۔ قرآن مجید میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں موجود ہے، میں صرف بنیاد پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے خلیفہ نہیں پڑھنا ہے کہ خلیفہ کون ہے، مجھے پڑھنا ہے بنیاد خلافت کیا ہے۔ 3 خلیفہ ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ان کے خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ اب لفظ خلیفہ ہے تو میں ایک لفظ کہتا چلوں، جب لفظ اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو یہ لفظ الٹے سیدھے لوگوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی زمانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی خلیفہ مل ہی جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، چونکہ لفظ اپنے مرکز سے ہٹ گیا ہے، لفظ کو اپنے مرکز سے ہٹا دیا گیا ہے نا، اس کے معیار سے نیچے لایا گیا ہے۔ تو 3 خلیفہ ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا نام لے کر ذکر ہوا ہے۔ پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم، اور کہا جا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ہے نا۔ یہ ابو البشر ہیں، صفی اللہ ہیں، کائنات کے باپ ہیں، پہلے انسان ہیں جو آسمانوں پر بنائے گئے ہیں۔ یہ تو خلافت ہے جو انہیں دی گئی ہے۔ بنیاد خلافت کیا ہے؟ آدم کو خلافت کس وجہ سے دی گئی ہے؟ جب فرشتے کہہ رہے ہیں نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، تو اب بنیاد خلافت جو ہے اللہ نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ علمہ آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا ہے۔ دیکھیے اگر صاحبان فہم ہیں تو میرے ذریعے گفتگو کو محسوس کیجئے گا۔ آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، اور ہر علم نہیں، وہ علم جو اللہ نے دیا ہو۔ ذرا محسوس کریں، ہر علم بنیاد خلافت نہیں ہے، وہ علم جو، تو بنیاد خلافت کیا ہے؟ یہی تو اللہ نے کہا نا کہ ہم نے آدم کو علم دیا ہے، اسماء کا علم دیا ہے۔ آپ اسماء کا نام بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ میں سے کوئی خلیفہ بن جائے۔ جب نہیں بتایا گیا تو آدم نے بتائے، اور منصب خلافت آدم کو دے دیا گیا۔ یعنی بنیاد خلافت آدم کا کیا بنا؟ علم۔ اور علم کون سا؟ وہ علم جو خدا نے دیا ہو، جو بندوں سے حاصل نہ کیا گیا ہو، جو مخلوق سے حاصل نہ کیا گیا ہو، وہ علم جو خالق نے عطا کیا ہو، وہ بنا آدم کی خلافت کی بنیاد۔ بنیاد خلافت آدم ہے علم۔ دوسرے خلیفہ حضرت داؤد، ذرا محسوس کریں، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت داؤد۔ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جعلنا خلیفۃ للناس، اے داؤد ہم نے آپ کو انسانوں کا خلیفہ بنایا۔ یہ ہے خلافت۔ بنیاد خلافت کیا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، فاحکم بین الناس بالعدل،
تاکہ تم لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. آپ کے ذہن آمادہ ہے؟ میں بنیاد بیان کر رہا ہوں. دیکھیں بنیاد کیا بنی داؤد کی خلافت کی. داؤد کی خلافت کی بنیاد ہے حق اور عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرنا. آدم کی بنیاد خلافت ہے علم. داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق اور عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرنا. تیسرے خلیفہ قرآن مجید میں حضرت ہارون. حضرت موسیٰ کہہ رہے اخلفنی فی قومی، ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ. تو تیسری بنیاد ہے نص رسالت ہونا. ابھی بھی ذہن نہیں پہنچے ہیں آپ کے بھائی. 3 خلیفہ قرآن مجید میں اور تینوں کی بنیاد جدا جدا. آدم کی بنیاد ہے علم، داؤد کی بنیاد ہے لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، ہارون کی بنیاد خلافت ہے ہونا. اب اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک فضیلت بھی ہو تو اسے خلیفہ کہہ لیجئے. دیکھیں بہت سناٹے میں ہیں آپ. اب اگر تینوں میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی ایک کے پاس ہے تو آپ اسے کہہ لیجئے. آدم کے پاس ایک صفت، داؤد کے پاس ایک صفت، ہارون کے پاس ایک صفت، لیکن اللہ اللہ شان علی دیکھیے یہ تینوں صفات، یہ تینوں صفت علی کے پاس ہے. آدم کی صفت ہے علم، تو علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر سے کہہ بیٹھے سلونی سلونی. ذرا محسوس کریں بھائی آدم کی بنیاد علم ایک صفت، علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر سے کہہ بیٹھے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ صفت علی کی اتنی اعلیٰ ہے کہ نبی دعا کر رہے پروردگارا تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. ذرا محسوس کریں. آدم کی بنیاد علم ہے، بنیاد ہے علم. داؤد کی بنیاد ہے حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہارون کی بنیاد خلافت ہے نص رسالت. تو آج بھی میدان غدیر برجستگی سے اعلان کر رہا ہے نص رسالت کی وضاحت کرتے ہوئے من کنتو مولا فہذا علی مولا. تو جس کے پاس ایک صفت ہے وہ تو خلیفہ بن جائے، اور جس میں تینوں صفت جمع ہو جائیں اسے علی کہا جاتا ہے. تو چونکہ میں نے کہا بنیاد مجھے پڑھنی تھی اور بنیاد میں آپ کے ذہن تک پہنچا چکا، تو اب ایک سوال کر رہا ہوں. چونکہ بات جو ہے وہ لائیو جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ کر دیا جائے، چونکہ بات یہاں تک محدود نہیں رہے گی. اور اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ زندگی بھر شیعہ جواب ہی دیتے رہیں، کبھی سوال کرنے کا حق بھی تو ہو، ہے نا. تو ذرا محسوس، البتہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے اس قوم کے بزرگان کے پاس کہ جس کا جواب نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے علم ایسے راویوں سے نہیں لیا ہو کہ جنہوں نے پیسے لینے کے لیے جنت جو ہے وہ پیاس بیچنے پہ دے دی ہو، ہے نا. تو میں محسوس کریے گا، چونکہ دیکھیے علی کی فضیلت کے لیے میں ایک فقرہ اور پڑھتا چلوں. چونکہ بات خلافت کی ہے تو کسے خلیفہ ہونا چاہیے میں نے کہا خلیفہ، میں خلافت نہیں پڑھ رہا ہوں بنیاد خلافت. نبی کے بعد یہ وہ منصب ہے کہ جو انسان کو سب سے پہلے عطا کیا گیا. خلافت انسان کو جو سب سے پہلے منصب ملا ہے وہ کیا ہے؟ خلافت ہے. اور نبی کے بعد جس منصب کی وجہ سے تفرقہ پڑا ہے وہ منصب بھی خلافت ہی ہے، اور آج تک اسی میں جو ہے تفریق ہو رہی ہے خلافت پر. سوال یہ ہے کہ چلے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں بنے گا، انتخاب ہوگا، سلیکشن ہوگا، ہے نا. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو مجھے ایمان سے بتائے اگر کوئی جوری بیٹھ جائے، برادری بیٹھ جائے اور وہ صدر منتخب کرے تو کسے کرے گی؟ جو سب سے اعلیٰ ہوگا. یہ سلیکشن کا جو ہے نظریہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوگا. تو میں 3 حدیث
ایسی بیان کر رہا ہوں جو صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، جو اہل تسنن کے یہاں بھی ہیں، جو علی کو سپیریئر بناتی ہیں، علی کو سب سے اعلیٰ بناتی ہیں۔ پہلی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دیکھیے میں صرف وہ حدیث کوٹ کروں گا جو ہم دونوں فریقین کے یہاں موجود ہیں۔ 3 حدیث ہیں۔ پہلی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا۔ تو تمام صحابہ میں علم میں سب سے افضل ہیں علی۔ اگر سلیکشن ہو بھی رہا تھا تو افضل کا ہونا چاہیے تھا۔ میں اگر پہنچا سکا بات جوانوں کے ذہنوں تک۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی نے مسجد نبوی میں جنگ احد کے بعد فرمایا تھا کہ میرے حقیقی ناصران میں سے ناصر کا نام ہے علی۔ ذرا پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ رسالت کے مددگار کا نام ہے، تو نصرت میں بھی سب سے اعلیٰ، علم میں بھی سب سے آگے، نصرت میں بھی سب سے آگے۔ تیسری حدیث ہے من کنت مولا، جو ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی، البتہ جو ہے وہ ترجمہ بدلا ہوا ہے، اور مولا کے معنی جو ہے وہ دوست کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی میں ایک فقرہ کہتا چلوں، یہ جو نبی فرما رہے ہیں، اگر ہم نے مان بھی لیا کہ مولا کے معنی جو ہے وہ دوست کے ہیں، دوست، میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، تو یہ نبی نے کس کے سامنے فرمایا ہے؟ صحابیوں۔ اور کتنے صحابی ہیں؟ 1.25 لاکھ ہے نا، 1.25 لاکھ میں سے صرف ایک کو اپنا دوست کہنا۔ بہت سناٹے میں ہیں آپ، میں بہت ذہنی قریب، میں بہت قریب سے گزر رہا ہوں آپ کے، ذرا اگر بات محسوس ہو جائے تو ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ 1.25 لاکھ میں سے صرف ایک کو اپنا دوست کہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے سب سے قریب ترین شخص کا نام ہے۔ اب اگر سلیکشن بھی ہو رہا تھا تو افضل کا ہوتا، وہ جو علم میں اعلیٰ ہو، وہ جو مددگاری میں سب سے اعلیٰ ہو، وہ جو نبی کی قربت میں سب سے آگے ہو۔ لیکن اب میں ایک فقرہ طاہر القادری کی، ان کی کتاب ہے، جنہوں نے ایک زاویہ رکھ دیا اور بہت خطرناک سوچ کے ساتھ رکھا، چونکہ خلافت ایک سیاسی میدان ہے نا۔ دیکھیے میں بہت نازک سے مرحلہ رکھ رہا ہوں، داد و تحسین کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن توجہات کا مطالبہ ضرور ہے۔ مولانا طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ علی دین کے معاملے میں افضل ہے تو ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور خلافت ایک سیاسی میدان کا نام ہے، لہذا خلافت سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حوالے کر دی گئی۔ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا کہ یہی سچ ہے، جو دین کے معاملے میں افضل تھا اسے دین دے دیا گیا، اسے دین میں رکھا گیا، علی ہے نا۔ جو سیاست کے میدان میں آگے تھے انہیں، اب یہ قلم بند ہو گئی بات، لیکن میرا اب ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ اب آپ چونکہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاست کی وجہ سے خلافت دی گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے ہیں انہیں حق نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بولیں۔ پتہ نہیں ابھی یہ سوال پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے بھائی، لیکن میں ایک جواب دے کے جا رہا ہوں۔ جنہیں سیاست مد نظر رکھتے ہوئے خلافت دی گئی ہے انہیں حق نہیں ہے کہ وہ دین میں تبدیلی کریں یا دین میں کوئی بدلاؤ کریں یا دین کے معاملے میں بولیں۔ اب اگر یہ سیاست کے مد نظر خلافت ملی تھی تو یہ دین میں تراوی کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں ابھی ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو آپ کہیے کہ یہ سیاسی ہے، یا آپ کہیے کہ علی کا حق چھینا گیا ہے، چونکہ مولا کائنات کو جب جب یہ عہدہ خلافت ملا ہے۔ دیکھیے میں جوانوں آپ کے لیے ایک بات اور کہہ دوں، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ تبرہ تو تبرہ ہوتا ہے، اور وہ جب ہوتا ہے تو در و دیوار بھی سنتے ہیں، ہے نا۔ یہ صرف تاریخ ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے ان کے یہاں بھی ہے، بس ذرا محسوس کرنا۔ مولا کائنات کو جب خلافت ملی ہے سن 35 ہجری میں،
اور مولا نے پائے تخت کوفے کو بنایا ہے، مدینے کو رد کیا ہے اور کوفے کو بنایا ہے۔ پہلا کام علی نے کیا کیا ہے؟ خلافت ملتے ہی پہلا کام کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور جس کی وجہ سے پھر مولا کائنات کے خلاف دشمنی کا آغاز ہوا ہے، کھلی ہوئی دشمنی کا آغاز۔ پہلا کام مولا کائنات نے پائے خلافت پر بیٹھنے کے بعد، تختہ خلافت پر بیٹھنے کے بعد جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی VVIPs بن کر بیت المال میں سے وظیفہ لے رہے تھے، علی نے سب کا بند کر دیا۔ دیکھیں پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ میں بہت جو ہے نفسیاتی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، اور چونکہ پہلی دفعہ میرا اس بستی میں آنے کا شرف حاصل ہوا تو لہذا بڑی تعریف میں نے سنی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام جو مولا کائنات نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ بیت المال سے جو VVIPs بنے بیٹھے تھے، یہ VVIPs میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو اپنی نبی سے نسبتیں جوڑ کے وظیفہ لے رہے تھے، علی نے سب سے پہلے وہ بند کیا، اور صرف بند ہی نہیں کیا ہے، نہیں صرف بند ہی نہیں کیا ہے، علی نے پھر ایک فرمان اور جاری کیا، جتنے لے چکے ہو سب واپس کرو۔ پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ صرف بند ہی نہیں کیا ہے، جتنا لے چکے ہو بیت المال میں سے وہ سب واپس لاؤ، جتنا آپ خرچ کر چکے ہو وہ سب واپس لاؤ۔ اب لوگ علی سے دشمنی اس بات پر تو نہیں کر سکتے کہ علی نے ہمارا وظیفہ بند کر دیا۔ بھائی اس کو مدعا بنا کے تو قیام نہیں کر سکتے نا، ورنہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا ہم کھاتے کتنا تھے۔ ذرا محسوس کریں بھائی، اگر ہم نے اس کو مدعا بنا لیا کہ ہمارا وظیفہ بند ہو گیا، لوگوں نے پوچھ لیا کتنا وظیفہ بند ہوا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کھاتے کتنا تھے۔ لہذا کیا کیا جائے؟ علی کو خلافت سے ہٹایا کیسے جائے؟ لہذا ایک جرم کو علی کی طرف موڑ دیا گیا کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے بہت نازک سا مرحلہ ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے ایک جنگ ہوئی جسے جمل کہا جاتا ہے۔ اب سوال میرا ایک اور ہے، دیکھیے اعتراض ہے میرا اور سوال ہے، گھبرا کے نہ سنیے گا، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا جس سے جو تفرقے کی باعث بنے محسوس۔ جب جناب سیدہ کا حق لیا گیا تھا تو جناب سیدہ گواہی کے طور پر سب سے پہلے جناب ام ایمن کو لے کر آئی تھی، جو ثبوت بھی تھی اور گواہ بھی تھی، ہے نا۔ تو جب جناب ام ایمن پہنچی تھی تو کہا کہ کیا کوئی یہاں ایسا ہے جس نے میرے متعلق یہ سنا ہو نبی سے کہ میں جنت کی خاتونوں میں سے ایک خاتون ہوں؟ تو بہت ساروں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ تو کہا اس کا مطلب میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا؟ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے نبی نے یہ حق اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھا تھا۔ اب کسی میں یہ تو ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ام ایمن جھوٹ بول رہی ہے، نعوذ باللہ، چونکہ بھرے ہوئے دربار میں گواہی لے چکی۔ تو اب انہوں نے شریعت کا سہارا لیا اور ایک قول سامنے رکھا، وہ کیا کہ چونکہ اسلام میں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے، محسوس کریں، جھٹلایا نہیں ہے، جھٹلایا نہیں ہے، ایک عورت کی گواہی قابل ہے۔ یہ بات کون سی ہجری کی ہے؟ 11 ہجری کی۔ جنگ جمل 36 ہجری۔ 25 سال کے بعد ہم نے مان لیا یہ بات کہ ایک عورت کی گواہی پر حق نہیں پلٹایا جاتا۔ تو جب ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں تھی تو ایک عورت کی گواہی میں جمل میں کیوں چلے آئے؟ آپ نے غور نہیں کیا، میں اعتراض کر رہا ہوں، آپ ذرا محسوس کرنا۔ چونکہ 36 سال میں کتنے حالات بدلے، تو ایک جرم علی کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے۔ لہذا جمل رونما ہوئی، جمل کا منصوبے فیل ہوئے۔ اب جب منصوبے فیل ہو گئے تو اب ایک خط شام کے نام لکھا گیا کہ خلافت پہ تو تیرا حق ہے، تجھے قیام کرنا چاہیے، اور تو قیام کرے گا تو ہم بھی تیرے حق میں
گواہی دیں گے. شرط یہ ہے کہ ہمارے وہ وظیفے کھولے جائیں گے جو بند ہو گئے ہیں. محسوس ہے؟ لہذا شام والے کے بھی نظر جمل کی ساری خبریں اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اب وہ امراض سے بیٹھا ہوا پوچھ رہا ہے کہ کیسے علی کے مقابل میں لوگوں کو لایا جائے. چونکہ نتائج سامنے ہیں، کوئی علی کے مقابل میں نہیں آنے والا ہے. تو اس نے مشورہ دیا آج دن کیا ہے؟ امراض نے کہا آج بدھ ہے. کہا اعلان کرا دو آج نماز جمعہ ہوگی. کہ بس جتنے نماز جمعہ بدھ میں پڑھنے آ جائیں ان سب کو لے جانا. تو دیکھیں بہت نازک سا مرحلہ میں لے کر آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ علی کے خلاف وہی جائے گا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بھائی وہ بھی یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ علی کے خلاف وہ جائے گا جس کا مذہب سے کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں. لہذا اعلان کیا گیا، جمعے میں لوگ آ گئے. اب جتنے جمعے میں آئے ان سب کو اٹھایا اور صفین، دوسری جنگ ہوئی صفین ہے نا، اور مدعا بنایا وہی جرم جو علی کی طرف منسوب کیا گیا. لہذا صفین یہ بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس میں بھی جو ہے دشمن کے منصوبے ناکام ہوئے. پھر ایک اور تیسری جنگ ہوئی نہروان، اس میں بھی مدعا یہی بنایا گیا. مولا کائنات نے 5 سال حکومت کی ہے. بہت نازک سا مرحلہ پڑھنے جا رہا ہوں. کتنے سال؟ اور 5 سال میں 3 بڑی جنگیں ہیں، جمل، صفین، نہروان. رسالت مآب نے اپنی زندگی میں 84 جنگیں لڑی ہیں. اور مولا کائنات نے اپنے دور خلافت میں کتنی جنگیں؟ 3. نبی نے اپنے دور رسالت میں 84 جنگیں. 10 سالوں میں 84 جنگیں، کیونکہ پہلی جنگ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. 10 سالوں میں 84 جنگیں ہیں. اب میرا ایک سوال ہے اور یہ فیصلہ کن سوال ہے. ان 84 جنگوں میں کوئی ایک جنگ دکھاؤ جو نبی نے لڑی ہے. 84 جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی ایسی ہے کہ جس میں مد مقابل مسلمان ہو؟ کون ہے؟ یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، یہی ہے نا 84 جنگوں میں. اور مولا کائنات نے 3 جنگیں لڑی. تینوں میں مد مقابل کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں. کون ہے؟ نام نہاد مسلمان ہے نا. مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے رسالت کو بھیجا تھا کافروں سے لڑنے کے لیے اور امامت کو بھیجا تھا منافقوں سے لڑنے کے لیے. ذرا محسوس کریں، ذرا میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے رسالت کو بھیجا ہے کافروں سے لڑنے کے لیے اور امامت کو بھیجا ہے منافقوں سے لڑنے کے لیے. مولا کائنات نے اپنی دور خلافت میں 3 جنگیں لڑی. تینوں میں مد مقابل مسلمان تھے. قوم کشمکش میں آ گئی اور کہنے لگی حق پر کون ہے؟ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان ہے نا. بہت نازک سا مرحلہ، آخری بات ہوگی. قوم میں تبصرہ ہونے لگا. بہت سے ایسا لگے بھائی ہمیں نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ان کا آپسی معاملہ تھا. چونکہ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، ہم نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے. یہی فکر لے کر آج کل کچھ مولوی یزید کے متعلق نکلے ہیں. چونکہ وہ بھی مسلمان تھے، ہمیں نہ انہیں برا کہنا چاہیے نہ یزید کو برا کہنا چاہیے. ہمیں تو اپنے دین سے مطلب ہے، اپنی عبادات سے مطلب ہے نا. یہی فکر لے کر نکلے ہیں جو نہروان کے بعد فکر بدلی تھی. تو ذرا محسوس کرنا. تو اب قوم جو ہے امت مسلمہ کشمکش میں ہے. حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ قوم کو ایک صحیح طرف لانے کے لیے حسین نکلے ہیں. اگر آپ اس جملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہیں تو ذرا سے محسوس کیجئے گا. قوم کی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے کیا حق پر کون ہے؟ کیوں حضور؟ دلیل دے رہا ہوں. امام پہنچے کہاں ہیں؟ کربلا میں. لوگ کہتے ہیں کربلا میں ایک جنگ ہوئی. کربلا ایک جنگ کا میدان ہے. غلط ہے. جو بھی یہ آ کر پڑھ رہا ہے بالکل غلط ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، دلائل موجود ہیں، بزرگان بیٹھے معلوم کیجئے. کربلا جنگ کے میدان کا نام ہے ہی نہیں.
کربلا اسلام کی درسگاہ کا نام ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کو اس میں جنگ نظر آ رہی ہے, ہمیں اس میں اسلام نظر آ رہا ہے. اب میں دو جملے کا دلیل کے طور پہ کہنے جا رہا ہوں کہ جنگ کا میدان کیوں نہیں ہے, درسگاہ کیوں ہے, جنگ کا میدان کیوں نہیں ہے. بس دلیل سن لیجئے. نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اپنے دور رسالت میں؟ مولا کائنات نے کتنی لڑی ہیں؟ 3 ہے نا. امام حسن کے زمانے تک 90+ جنگ ہیں, 94 یا 95 جنگ ہیں امام حسن کے زمانے تک دامن اسلام میں, ہے نا. 84 جنگیں نبی نے لڑی, 3 جنگیں مولا نے اپنے دور خلافت میں لڑی. دلیل ہے, دلیل دے کے جا رہا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیں کیا نبی نے کسی بھی جنگ کے لیے میدان خریدا ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جملہ اتنے سناٹے میں جائے گا. میں نبی نے اپنے دور خلافت دور رسالت میں کسی جنگ کے لیے میدان خریدا ہے؟ علی نے خریدا ہو, جمل میں خریدا ہو. کبھی کبھی مائک بہت اچھے وقت پہ بند ہوتا ہے, جو دل میں چیزیں جو کبھی بیان نہیں کی جاتی انہیں بیان کرنے کا دل ہو جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیں میں یہ تاریخ اس لیے جوانوں کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں, ذرا سمجھے کربلا کیا ہے. میں نے ایک بہت یعنی غالباً 30 منٹ کا مقدمہ بنایا صرف ایک پہلو پڑھنے کے لیے, ہے نا. علی نے کوئی میدان خریدا ہو جمل کے, صفین میں, نہروان میں؟ اگر جنگ کے لیے میدان خریدنا ضروری ہوتا تو نبی بھی خریدتے اور علی بھی خریدتے, ہے نا. لیکن جب حسین زمین کربلا پر پہنچے ہیں, پہلے زمین کربلا کو خریدا. کیوں حضور؟ تاکہ آج کے بعد کوئی اسے میدان نہ کہہ سکے. پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. چونکہ جو چیز خرید لی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے ملکیت, اور ملکیت کہلاتی ہے گھر. حسین کہنا یہ چاہتے ہیں یہ جو کربلا میں حملہ ہوا ہے جنگ نہیں تھی, ہمارے گھروں پہ حملے. ذرا محسوس کریں, نہیں ابھی بھی ذہن نہیں پہنچے ہیں, میں ایک لفظ اور اضافہ کر رہا ہوں, ذرا محسوس کریں. چونکہ زمین خریدی ہے, آباد کر رہے ہیں, اور حملہ ہو رہا ہے تو جنگ نہیں ہے, گھروں پر حملہ ہے. جنگ الگ ہوتی ہے, گھروں پر حملہ الگ ہوتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, مدینے میں بھی ہو چکا ہے. گھروں پہ حملہ مکے میں بھی ہو چکا ہے, مدینے میں بھی ہو چکا ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ حسین نے میدان میں آ کے ہی اپنا گھر آباد کیا. ضروری تھا کہ مدینے میں جو گھر تھا وہ بستی کے درمیان تھا, مکے میں جو گھر تھا وہ بستی کے بیچ میں تھا. جب بستی کے بیچ میں حملہ ہوا, حملے والے چھپے رہ گئے. پتہ نہیں ذہن پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں, حملہ ور چھپے رہ گئے. لہذا حسین سب کو گھیر کے میدان میں لائے ہیں. اب قیامت تک کوئی نہ چھپ سکے گا. ایک صلوات بھیجنا محمد والے محمد. اب قیامت تک کسی کا چہرہ نہ چھپ سکے گا. اب قوم کشمکش میں نہیں رہے گی, حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے. لہذا فیصلہ کن میدان کو خریدا گیا جسے زمین کربلا کہا جاتا ہے. اب وہ منظر سن لیجئے جس کے لیے میں نے پڑھا ہے, یہ اتنی دیر کا مقدمہ بنایا ہے. یہ جنگ عموماً کہا جاتا ہے اسلام بچانے کے لیے ہوئی ہے. یہ منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ہر جنگ کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. عموماً جنگیں جو ہیں وہ بند ہی ہو گئی ہیں, اب بیان نہیں ہوتی ہیں. پہلے بزرگان علماء میں ایسے ہوتے تھے جو جنگ پڑھتے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جوانوں کے بچوں کے ذہنوں میں ہوتی تھی کہ جنگ ہوئی کیوں ہے, کس سے ہوئی ہے, اور کس حالات میں ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنگ پڑھوائیے, مقصد جنگ تو سنیے. مثلا جیسے اگر میں نے کہا کہ نبی کے زمانے میں 84 جنگیں ہیں, تو میں نہیں سمجھتا, بزرگان کو تو سب یاد ہوں گی, میں نہیں سمجھتا کہ آج جو نیو جنریشن بچے ہیں انہیں معلوم ہو. جنگ کے نام بھی معلوم ہیں کہ کون کون سی جنگیں ہیں, ہے نا. ہر جنگ کا ایک منظر ہے. لیکن 84 جنگوں میں سب سے زیادہ تنقید کس جنگ پہ ہوتی ہے؟ خیبر پر.
میں خیبر نہ پڑھوائیے. اور ابھی تو حال ہی میں ایک صاحب کی پچھلے سال ایک کلپ آ گئی تھی, وہ کہتے بھائی آپ خیبر کیوں سنتے ہو؟ کیا آپ کو کسی کا دروازہ اکھاڑنا ہے جو خیبر پڑھوا رہے ہو؟ ہے نا. میرا ان سے سوال ہے, سوال یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ خیبر دروازہ اکھاڑنے کے لیے ہوئی تھی. ذرا محسوس کریں, خیبر دروازہ اکھاڑنے کے لیے نہیں ہوئی تھی. تحفظ اسلام میں اور فروغ اسلام کے لیے خیبر کی جنگ ہوئی ہے. تنقید کیوں ہے خیبر پر؟ میں نے کہا نا, ہر جنگ کا ایک منظر ہے, ایک پس منظر ہے. خیبر کا منظر تو یہ ہے کہ جنگ ہے یہودیوں سے. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک پراپرٹی ملی ہے جسے فدق کہا جاتا ہے, اور وہ حق دیا گیا جناب سیدہ کو کہ اگر یہ جنگ ہی بند ہو گئی تو رقہ ہی بند ہو جائے گا, اور جب پراپرٹی ہی ختم ہو جائے گی تو غاصب خود بخود چھپ جائیں گے. جنگ بند کرانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ غاصبان حق زہرا کو چھپا لیا جائے. ہر جنگ کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. کربلا کی جنگ کا منظر یہ ہے کہ اسلام کے تحفظ ہے. پس منظر کیا ہے؟ امام کے ناصروں میں ایک ناصر ہیں, نافع بن ہلال بجلی. امام کے انصار میں سے ایک مددگار کا نام جو زمین کربلا پہ شہید ہوئے, 72 شہداء میں ان کا نام ہے. میں ان کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں اور یہاں ضروری سمجھتا ہوں کتاب کا نام بیان کرنا. شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تذکرۃ الاطہار, جنہوں نے فقرے رقم کی ہیں کہ جس وقت حر کا جوان بیٹا میدان میں گیا ہے اور کمال کا حملہ کیا ہے اور لڑائی ہوئی ہے اور دشمنوں نے حر کے جوان بیٹے کو قتل کیا ہے اور اس نے آخری سلام اور مدد کے لیے پکارا ہے, تو شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام بجلی کی طرح خیمے سے نکلے اور بہت تیزی سے حر کے جوان کے لاشے کے قریب گئے. اب انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ کیوں امام جب بھی کوئی شہید مدد کے لیے بلاتا تھا امام تیزی سے کیوں جاتے تھے؟ انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کسی شہید کا سر کاٹا جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی شہید کے لاشے کو پامال کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید مقتل میں آواز دیتا تھا تو امام تیزی کے ساتھ, امام حسین کے 11 حملے میرے ذہن میں ہیں اس وقت موجود جو امام حسین نے زمین کربلا پہ کیے ہیں, 11 حملے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھے ہے نا. جب امام نکلے تو امام کے ساتھ ساتھ نافع بن ہلال بجلی ہیں جنہوں نے شمر کی ٹکڑی پر حملہ کیا, چونکہ شمر حکم دے رہا تھا کہ لاشے کو پامال کر دیا جائے. نافع بن ہلال بجلی نے ایسا حملہ کیا کہ لشکر بھاگنے لگا. تو شمر کی ٹکڑی سے جب نافع میدان میں کھڑے ہو گئے تو شمر کی ٹکڑی سے گروہ سے ایک لعین باہر آیا, ابن مزاحم. ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں, وہ پچھلے سارے فقرے یاد آ جائیں گے اس ایک فقرے کے لیے. ابن مزاحم باہر آ کر کہتا ہے تو ہے کون؟ تو کہا انا نافع بن ہلال بجلی, میں نافع ہوں ہلال بجلی کا بیٹا. اور پھر اس کے بعد جو شیخ مفید نے فقرہ رقم کیا ہے وہ ہے پس منظر کربلا کا. وہ پس منظر ہے. کہا کہ میں ہلال بجلی کا بیٹا ہوں, وَأَنَا عَلَى دِينٍ عَلِي, میں وہ ہوں جو علی کے دین پر ہے. اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تو ذرا نزاکت کو محسوس کیجئے. یہ جملہ میں نے پڑھا کیوں ہے؟ اس لیے میں نے تاریخ بیان کی ہے کہ مولا کائنات سے لڑنے کی وجہ بنایا گیا ایک جرم. جرم کیا ہے؟ کہ قتل سوم میں امیر کائنات کا ہاتھ ہے. جب طلحہ جو جمل میں ہے, جب طلحہ جب پوچھا گیا تو ہے کون, تو علی کے مقابل میں کہا میں طلحہ ہوں. اور اس نے پھر جس کے قصاص لینے کے لیے آئے اس کا نام لے کر کہا میں اس کے دین پر ہوں. کس کے دین پر ہوں؟ جس کا قصاص لینے کے لیے آئے. تو جمل میں ایک فکر قائم کی گئی, دین فلا ہے نا. اب تک جو دین نبی سے پہچانا جاتا تھا, پتہ نہیں آپ کے ذہن پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اب جمل میں ایک نظریہ قائم ہوا اور ایک فکر قائم ہوئی
کہ ہم دین فلاح پر ہیں لہذا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ پھر صفین میں یہی نظریہ قائم ہوا اور پھر جمل میں یہی نظریہ قائم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ناصران امام حسین مقتل میں آ کر کہتے تھے ہم علی کے دین پر ہیں۔ پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، تاکہ دین کو ایک صحیح آئیڈینٹی مل جائے، تاکہ یہ نظریہ یہی ختم ہو جائے۔ جب کہا کہ انا علی دین علی، میں دین علی پر ہوں، تو ابن مزاحم کہتا ہے نام لے کے انا علی دین فلاح، میں فلاح کے دین پر ہوں۔ نافع مسکرائے اور مسکرا کر کہا انت علی دین شیطان، تو تو شیطان کے دین والا ہے۔ پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں بھائی؟ اب سمجھ میں آیا گا؟ حضور یہ ایک فکرہ ساری تاریخ کی اوراق کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے کہ امامت کے خلاف قیام کرنے والے کون ہیں، یا لفظ بدلوں، امامت نے قیام کس کے خلاف کیا ہے؟ نافع بن ہلال بجلی کے اس فطرے نے ساری تاریخ پلٹ کر رکھ دی کہ میں علی کے دین پر ہوں، اور جب اس نے اپنے دین کا تعارف کرایا تو کہا انت علی دین الشیطان، تو تو شیطان کے دین پر ہے۔ کربلا فیصلہ کن بنی، لہذا علی کا تعارف کرانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جتنے بھی اس نظریے کے جمل میں سے بچے ہوئے لوگ تھے وہ صفین تک آئے۔ جو صفین میں بچے اور ان کی نسل یہ نظریہ لے کر بڑی ہوئی وہ نہروان میں آئے، اور جو نہروان کے بھاگے ہوئے اور بچے ہوئے لوگ تھے یہی نظریہ لے کر ابھی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ پھر یہ نظریے والے سب حسین کے خلاف جمع ہو گئے اور انہیں موقع مل گیا کہ اس کے باپ کے آگے تو ہمارے منصوبے کام نہیں آئے، لیکن اسے جنگل میں گھیر لیا جائے۔ لہذا ایک لشکر تیار کیا گیا 1000 سپاہیوں کا، جناب حر جس کے کمانڈر تھے، اور جنہیں کہا کہ گھیر کے لایا جائے، اور حسین کو زمین کربلا پر لایا گیا۔ حسین نے سب سے پہلے پہنچ کر اس زمین کو خریدا، اور خریدا ہی نہیں ہبہ بھی کیا، اور کہا کیا؟ ایک خواہش، زمین کربلا پر امام حسین کی بس ایک خواہش نظر آئی ہے مقتل میں، دوسری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک خواہش۔ بنی اسد کے مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں سے ظالموں کا لشکر چلا جائے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ ایک تمنا حسین کی نظر آئی ہے، بس ایک خواہش۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ آپ احساس کریں اس فطرے کا، اگر کوئی مرنے والا ہو، اسے یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، تو وہ اپنے بیٹوں سے یا بستی والوں سے کیا وصیت کر سکتا ہے؟ میراث کے بارے میں کرے گا۔ اور اگر والدین سے بڑی الفت ہوئی تو وصیت میں یہ بھی وصیت کر دے گا کہ مجھے میرے والدین کے پہلو میں دفن کرنا، پر یہ تو نہیں کہتا نا خدا کے واسطے مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے عزیز اقربا کیسے بھی ہوں پر مجھے دفن کرنے ضرور آئیں گے۔ حسین جانتے تھے کہ ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا، میرے عزیزوں کو اسیر کر لیا جائے گا، اس لیے بنی اسد کے مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ میں اس خواہش کو محسوس کیجئے، حسین کی اس تمنا کو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ اور جب بچے آئے ہیں نا، حسین جانتے ہیں کہ یہ بچے ہمیں دفن نہیں کر سکتے، لیکن دفن ہونے کی خواہش اتنی ہے کہ حسین بچوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آنا اور ایک مٹھی خاک ہماری لاش پہ ڈال دے تاکہ ہم سپرد خاک ہو جائیں۔ یہ خواہش ہے امام حسین۔ زمین کربلا پر امام پہنچے، میں نے کہا نا کہ اگر آپ احساس کرتے آخری دن ہے ایام عزا کا، مجھے نہیں معلوم پھر حیات موقع دیں یا نہ دیں، میں ممبر سے اپنا عذر بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن دو فکر مصائب کی کیفیت کے سن لیجئے۔ ایک زمین کربلا کا پڑھنا چاہتا ہوں، ایک فکرہ زندان شام کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ جب حر کا جوان بیٹا مقتل میں پہنچا ہے اور مقتل میں حملہ کیا ہے، اور حر کے جوان بیٹے کے 2-3 لوگ زمین کربلا پہ ملتے ہیں کہ جن کے سر پہ گرز مارا گیا ہے،
ایک غازی ابوالفضل عباس ہے جن کے سر پہ گرز مارا گیا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر ہے جن کے سر پہ گرز مارا گیا، ایک حر کا جوان بیٹا ہے جس کے سر پہ گرز مارا گیا۔ جب راہوار پہ سنبھلانا گیا اور جین سے زمین کی طرف آیا تو آواز دی۔ میں نے کہا نا کہ امام جو ہے وہ بجلی کی طرح نکلے۔ حر نے بھی بیٹے کی آواز سنی، حر بھی آگے بڑھے۔ جب حر قریب پہنچے ہیں نا بیٹے کے تو کیا دیکھا کہ حسین میرے جوان کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھے ہوئے۔ حر کے پہنچنے سے پہلے بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ بہت نفسیاتی فقرہ ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، امام کا نفسیاتی فقرہ ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا آپ کیوں چلے آئے؟ مولا میں آ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں اے حر یہ میں کیسے دیکھوں کہ ایک باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ اے حر یہ کتنی قیامت کی منزل ہے، یہ کیسے برداشت ہو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا مولا اسی زمین پر ایک پہر کے بعد آپ کا کڑیل جوان ہوگا، آپ کے ضعیف کاندھے ہوں گے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی۔ مجھے نہیں معلوم ہے داداروں میں کہاں تک فکرے پڑھوں گا۔ زمین کربلا پر سب شہید کر دیے گئے، اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ سفر میں آپ نے تمام تر مصائبوں پہ نظر کی ہے، جتنے بھی پڑھے گئے ہیں گریہ کیا ہے، خدا قبول فرمائے۔ لیکن میں بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، نفسیاتی فقرہ ہے۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ سفر کی اذیتیں برداشت کرتا ہوا، تعزیاں برداشت کرتا ہوا دربار میں پہنچا اور دربار سے زندان میں پہنچا، ایک روز یزید نے سید سجاد کو بلایا۔ بہت احساس کیجئے گا بس فقرے کا۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہتا ہے ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہاں انتظام کیا جائے، مدینے جانا چاہتے ہو تو مدینے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں تنہا جواب نہ دوں گا، میں پہلے اپنی پھوپھی اماں سے معلوم کروں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ اب یہ روایت کے فقرے ہے، بڑا قیامت کا منظر ہے، آپ بس احساس کر لینا۔ سجاد جب یزید کے سامنے گئے تھے نا تو گلے میں توق تھا، جب یزید کو بلایا جا رہا تھا تو پھوپھی بڑی تڑپی ہوئی تھی، آخر میرے بھتیجے کو کیوں بلایا ہے؟ اللہ خیر کرے میرا بھتیجا خیریت سے ہو، اس لیے کہ بلایا ہے۔ جب آزاد کیا تو ملون نے حکم دیا کہ توق اتارا جائے، بیڑیاں اتاری جائیں، توق اتار دیے گئے، بیڑیاں اتار دی گئی۔ سید سجاد آئے ہیں پھوپھی اماں کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پھوپھی ارادہ کیا ہے۔ جب بھتیجے کو پھوپھی نے آتے دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ توق بھی اترا ہوا ہے، بیڑیاں بھی اتری ہوئی ہیں، پھوپھی بھتیجے کے گلے لپٹ گئی۔ جیسے ہی گلے لپٹی کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا آہستہ، اس لیے توق کے نشان میرے گلے میں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سید سجاد کہتے ہیں اماں رہائی ملی ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں جو مصیبت میں ہو اگر اسے رہائی مل جائے سب سے پہلے اسے وطن یاد آتا ہے، لیکن بی بی کہتی ہے سید سجاد، بہت نفسیاتی فقرہ ہے، آخری فقرہ ہے، بی بی کہتی ہے سید سجاد یزید سے کہو کہ ایک حجرہ خالی کیا جائے، اس میں فرش غم بچھایا جائے۔ پوچھا اماں کیوں؟ تو بس ایک ہی جواب آیا، اے سجاد جب سے تو یتیم ہوا ہے میں نے تجھے پرسہ نہیں دیا، اے سجاد اپنے باپ کا پرسہ قبول کر۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سجاد طرف گئے، اے اماں آپ کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، اے اماں آپ بھی پرسہ قبول کیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بضم قضائہ و تسلیم الامر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر، اس مختصر سے پرسے کو، یعنی اس مختصر سے عبادت کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ خدایا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا
وہ چاہے فرش اعظا بچھانے کی صورت میں، وہ چاہے مرثیہ خوانی کی صورت میں ثواب، وہ ذکر کرنے کی صورت میں وہ ثواب، چاہے مومنین کا فرش اعظا پہ تشریف لانے کی صورت میں، غم حسین میں اشک برسانے کی صورت میں، خدایا تو نے جس قدر بھی ثواب مقرر فرمایا ہے وہ مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرما، مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں مخصوص دعا، مرحوم کو، حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، چہردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قوم کے جوانوں کو تمام زمینی اور آسمانی آفات، شر دنیا، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء حقہ کا سایہ، قوم کے بزرگان کا سایہ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومن و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں ایک مخصوص دعا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ اولاد جناب سیدہ کا، جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مومن و مومنات فرزندان کی نعمت سے محروم ہیں خدایا انہیں فرزندان کی نعمت سے مالا مال فرما، جو دختران کی رحمت سے محروم ہیں خدایا انہیں دختران کی رحمت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم و مغفور جمیل اصغر ابن محمد حسین کی روحین کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارہ اس ذکر کا ثواب، ان آیات کریمہ کی تلاوت کا ثواب تو نے جو بھی مقرر فرمایا ہے بحق چہردہ معصومین علیہ السلام، وہ تمام تر ثواب ہم نے مرحوم جمیل اصغر ابن محمد حسین کی روح کو اصال فرمایا۔ خدایا قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔